اچھا، اس کے علاوہ ایک اور ذکر کرنا بڑا ضروری ہے. کیا سر؟ اور اس ذکر پر جب ہم آتے ہیں تو ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ کانشیس بھی ہو جاتی ہیں اور عوام بڑے دلچسپی اور غور سے سنتی ہیں. ان کو بتانا ضروری ہوتا ہے کہ کیا کہنے لگے ہیں؟ جی میں جو آپ کو بتانے لگا ہوں بڑا خطرناک بات ہے کہ پاکستان فلم انڈسٹری کی ہی نہیں بلکہ شوبز کی کوئی بھی لڑکی ہو، ایون کہ پالیٹکس کی کوئی خوبصورت لڑکی ہو، تو اس کے عاشق بہت ہوتے ہیں. ہاں. اب اس وقت بھی پاکستان فلم انڈسٹری میں پالیٹکس میں بہت ساری لڑکیاں ایم پی ایز ہیں جن کے بڑے لائک کرنے والے لوگ موجود ہیں. اور ہماری انڈسٹری میں بھی جو لڑکی آئی اس کے عاشق پیدا ہوتے گئے. لیکن بابرہ شریف جو ہے، جیسا میں نے آپ سے کہا کہ اس کے عاشق صرف عوام نہیں تھے، اسٹوڈیو کی چار دیواری کے اندر بھی ہر عاشق، ہر ہیروئن کا عاشق تھا. اور ہر ایک کی خواہش تھی کہ بابرہ شریف ان کو میسر آ جائے، لیکن نہیں آ سکی سوائے شاید کے. جی. تو ایک اور آرٹسٹ نے ان سے عشق کیا، اس کا نام تھا منور ظریف. اچھا. تو اس کے عشق کے چرچے عام تھے، اور وہ خود بھی بتایا کرتا تھا، وہ تو ہم نے بھی سنا ہے کہ وہ بابرہ شریف کو یاد کرتا تھا اور بابرہ شریف کو یاد کرتا رہتا. واہ. تو بس کہیں بابرہ شریف کو اس نے پروموٹ بھی کیا شروع میں، مطلب ہے وہ کہ بابرہ شریف کو لیں. حالانکہ وہ بابرہ شریف کو نہ بھی پروموٹ کرتے، کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو پروموشن کی ضرورت نہیں ہوتی. بابرہ شریف ان میں سے ایک تھی. وہ اپنی پروموشن خود تھی. وہ جب جاتی تھی نا کسی سامنے یا چلتی ہوئی جاتی تھی، لوگ دیکھتے تھے اس کا چلنا، اس کا بولنا، اس کی ٹرن لینا، دیکھنا، یہ سب پروموشن تھا. کیا بات. لیکن بہرحال اس نے اپنی محبت میں کسی کو کہا ہوگا کہ اس کو لے لیں جو بھی ہے، تو وہ عشق ان کا عروج پر چلا گیا. اور پھر ان کو پیسوں کی بھی ضرورت ہوتی تھی. یہ آپ کو پتہ ہے کہ عاشق کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، خاص طور سے شوبز کی لڑکی سے اگر آپ نے شادی کرنی ہے تو آپ 2 مرلے کی کوٹھی میں یا 3 مرلے کے گھر میں رہ کے تو آفر نہیں کر سکتے اس کو شادی کی. آپ کے پاس بھی کوٹھی ہونی چاہیے اور اس کو دینے کے لیے بھی کوٹھی ہونی چاہیے. اس کی شاپنگ کے لیے لاکھوں روپے ہونے چاہیے، اس کے گفٹ دینے کے لیے لاکھوں روپے ہونے چاہیے. تو منور ظریف نے ریس پہ جانا شروع کر دیا. اچھا. ریس ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں آدمی تخت یا تختہ کی بازی ہوتی ہے، یا تو غریبوں کا آ جاتا ہے یا امیروں کے آ جاتا ہے. اب یہاں سے مختلف روایات ہیں کہ ریس پہ جاتا تھا تو لوگ، اس نے پھر شراب پینی شروع کی تھی. پہلے شراب وہ بہت کم پیتا تھا، کبھی کبھی پی لیا، پھر اس نے ڈیلی شراب پینی شروع کر دی. اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ وہ ریس میں پیسے اپنے ہار جاتا تھا، اس دکھ میں ریس وہ پیتا تھا. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بابرہ شریف کی بے رخی دیکھ کر اس نے شراب پینی شروع کی. یہ 2 روایتیں ہیں. اچھا. صحیح کون سی اللہ جانتا ہے، لیکن انہوں نے شراب پی تھی اور ان کا ہارٹ فیل ہو گیا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. اوکے. جنازے میں 2 آوازیں تھیں کہ اس کو ریس کا نقصان لے کے لے گیا، اور یہ تھا کہ بابرہ شریف کی وجہ سے ہو گیا. لیکن اصل حقیقت تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے، یا پھر وہ منور ظریف خود جانتے ہیں، وہ اس دنیا سے چلے گئے. جی. لیکن اس کے علاوہ بھی کچھ عاشق تھے جو مرے نہیں ہیں، زندہ تھے، بابرہ شریف کے ساتھ ساتھ زندہ رہے. ان میں باہر کی پرسنالٹیز بھی تھیں، بہت لوگ تھے. ان میں مشہور زمانہ ایک شخص جس کو شیخ زاہد کہتے ہیں، وہ بھی تھے. اچھا. جی. لیکن شیخ زاہد شاید ان تک پہنچ نہیں پائے، یا بابرہ شریف نے وہ جو وہی اپنا ایک ویژن ہے. تو بس اس قسم کی بات ہے. اس نے اپنی زندگی کو یوں کہہ لیں کہ اپنی ذات کے لیے وقف رکھا. اس نے کسی کے لیے سوچا نہیں کہ میں نے کسی کے لیے وقف کر دینی. اگر سوچا ہوتا تو میرا ایمان ہے کہ پھر وہ جتنے عاشق تھے ان کے پاس بھی چلی جاتی، یا کسی نہ کسی مرد کی ہو جاتی، یا فیصل رحمان کی ہو جاتی، یا کسی اور کی ہو جاتی. کسی کی نہیں ہوئی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنی ذات کے اندر ایک مکمل چیز ہے اور مطمئن ہے. کیونکہ جب وہ میں ملا تھا نا اس کو، آپ کو بتایا جب ہم فلم انڈسٹری کے چکر میں گئے تھے تو وہاں تھوڑی دیر ایسی تنہائی کے ہمیں مل گئے، کوئی 2-4 منٹ. پتہ نہیں وہ کوئی لوگ کدھر ادھر گئے کہ میں شاید نماز پڑھنے گیا تو وہاں وہ تھے ہی. تو میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا بابرہ جی آپ فلم انڈسٹری میں کیوں نہیں آتے؟ تو اس نے آگے سے جملہ بولا کہ ناصر صاحب، اللہ تعالیٰ نے مجھے جس راستے پر لگا دیا نا، میں اب کوئی اور راستہ اختیار نہیں کر سکتی. تو پھر میں نیچے آیا، پھر میں نے 1-2 آدمیوں سے بات کی جو ان کے قریب تھے. تو مجھے پتہ یہ چلا کہ وہاں انہوں نے
جو یتیم بچے ہیں ان کی وہ کوئی پتہ نہیں کتنی تعداد بتائی کہ ان کو کفالت کری ان کی کفالت بھی کرتی ہیں، ان کو حافظ قرآن بھی کرواتی ہیں. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. واہ. اور یہ کام فری کرتی ہیں وہ سارے. اور اس کے علاوہ جو صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ یا خیرات صدقات ہیں وہ شو نہیں کرتی. مطلب اس میں ایک یہ بھی کوالٹی ہے. بعد میں نے دیکھا لڑکیاں جب دیتی ہیں تو سر عام دیتی ہیں، اخباروں میں خبر بھی لگواتی ہیں. جی جی. لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ بابرہ شریف نے کبھی، یہ مجھے کسی سے پتہ چلی. ٹھیک ہے. ورنہ یہ وہ کہہ سکتی تھی کہ اخبار والے پریس کو آ کے یہ دیکھیں بچے کلام میں پاک کیونکہ پڑھ. وہ خبروں کی تو زینت رہی بھی، اور بہت سے پریس میڈیا والے ہمیشہ ان کے پیچھے رہتے تھے کوئی نہ کوئی خبر لینے کے لیے. مطلب ہے ان سے انٹرویو کرنا تو ہر صحافی کی خواہش تھی. یہی میں کہنا لگا. لیکن میں جیسے آپ کو کہا نا کہ وہ اپنی ذات تک محدود ہے اور اس سے مطمئن ہے. تو اس کو یہ وہ نہیں سمجھتی کہ میرا انٹرویو آنا چاہیے، میرے بارے میں یوں خبریں آنی چاہیے فلان. ناٹ ایٹ آل. بالکل سائڈ پہ ہو گیا وہ. اور اب جہاں وہ پھر وہی بات ہے کہ وہ جس چیز کے لگ جاتی ہے وہ بڑی لگن کے ساتھ لگتی ہے. تو اب وہ اللہ کے ساتھ جڑ گئی ہے، اور میری یہ دعا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ جڑی رہے. اور اللہ تعالیٰ تمام ہیروئنس کو جو ہماری ہیں، جن کو دولت عزت شہرت جو ہے تھوڑا سا ادھر ادھر کر دیتی ہے اور دنیا داری میں گم ہو جاتے ہیں ہم لوگ، اپنی شہرت کو انجوائے کرتے ہوئے تعریف سن کے ہجوم میں رہتے ہوئے ہم اس کو بھول جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوتا ہے. ایسے ہی ہے. تو میری یہ دعا ہے کہ تمام ہیروئن جو ہیں وہ بھی اللہ سے جڑنا سیکھیں. کیا بات ہے. جیسے میں نے بابرہ شریف کے بعد صرف سائمہ جی کو دیکھا کہ جو جڑی ہیں. خیرات صدقات ریشم بھی بہت کرتی ہے، نرگس بھی بہت کرتی ہے. تو اللہ ان کو ہدایت سب کو توفیق دے اور ہمیں بھی توفیق دے. اور یہ ہمارے لیے مردوں کے لیے مشعل راہ ہیں یہ عورتیں، کیونکہ ہمیں تو اتنی دعوت نہیں ملتی جتنی ان کو دعوتیں ملتی ہیں. اور یہ اگر دعوتیں ٹھکرا کر دنیا داروں کی تو اللہ کے دروازے کی طرف جاتی ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے. بہت بڑی بات ہے. اسی خوبصورت بات کے ساتھ اس پوڈ کاسٹ کا اختتام کرتے ہیں ناصر ادیب صاحب. اور آج آپ نے جس طریقے سے بابرہ شریف کا ذکر کیا اور جس طریقے سے ان کی کہانی بتائی، لوگوں کو پسند بھی آئی ہوگی، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ پوڈ کاسٹ بہت اچھا لگا ہوگا. اسی طرح کے مزید پوڈ کاسٹ دیکھنے کے لیے سنو پوڈ کاسٹ کو سبسکرائب کر لیجئے. تب تک کے لیے مجھے عبدالحی صدیق کو اور ناصر ادیب صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.